بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: جب اللہ نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کے لیے کہا تاکہ اللہ انسان کو بنا سکے تو زمین نے کیا کہا؟ زمین نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے اندر سے کچھ کم کرے اور مجھے عیب دار کر لے۔ سوال: انسان کو بنانے کے لیے اللہ کے حکم سے کون کون سے فرشتے زمین سے مٹی لانے کے لیے گئے مگر خالی ہاتھ واپس لوٹے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال: کون سے فرشتے نے زمین سے مٹی لا کر اللہ کو دے دی؟ جواب: موت کے فرشتے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لی اور اس کو اللہ کو لا کے دے دیا۔ سوال: جب ملک الموت زمین سے مٹی لانے کے لیے گئے تو زمین نے ان کو کیا کہا؟ جواب: جب ملک الموت زمین سے مٹی لانے کے لیے گئے تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ حکم خداوندی کے تعمیل کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لی اور آسمان پہ چلے گئے۔ سوال: ملک الموت کتنی جگہوں سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ جواب: ملک الموت مختلف جگہوں سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ کون لے کر آیا تھا اور کہاں سے لے کر آیا تھا؟ جواب: رب العزت نے ابلیس کو بھیجا۔ اس نے عدیم ارض زمین کے اوپر کے حصے سے تلخ اور شیریں مٹی لی جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اسی لیے ان کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ وہ زمین کے عدیم مطلب اوپر کے حصے سے پیدا ہوئے تھے۔ سوال: ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے اللہ نے مٹی سے تخلیق کیا ہے، یعنی وہ مٹی جسے میں لے کر آیا تھا؟ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ نے کیسے بنایا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا، مٹی کے عمدہ حصے کو دائیں ہاتھ میں اور ردی حصے کو بائیں ہاتھ میں لے لیا، الگ الگ کیا، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے مس کیا اور اس مٹی کو آپس میں غلط ملط کیا، اسی لیے بد سے نیک اور نیک سے بد پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق 3 طرح کی مٹی سے ہوئی: سلسال، حمائے مسنون اور 3 لازب۔ لازب مراد عمدہ مٹی اور حما سے مراد گارا ہے، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کوٹ کر باریک کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلسال کا یہی مطلب ہے کہ ایسی خشک مٹی جس کے اندر آواز ہو۔ سوال: ابلیس اس پتلے کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا؟ جواب: ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر ماری، اس سے آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔ پھر وہ ابلیس اس کے منہ میں داخل ہوا اور پشت کے رستے سے نکلا اور کہنے لگا اگر مجھے تجھ پر تصرف دیا گیا تو میں ضرور تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھ پر مجھے تصرف دیا گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ سوال: اولاد آدم مختلف طرح کی کیوں ہوتی ہے؟ جواب: ملک الموت نے ایک جگہ سے مٹی نہیں لی بلکہ انہوں نے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ تمام مٹی مختلف طرح کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جس کو انہوں نے تمام زمین سے لیا، پس اولاد آدم زمین کی اس مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو سرخ رنگ کے ہیں اور کچھ سیاہ فام، بعض سفید رنگ کے اور کچھ درمیانے قد کے ہیں، بعض نرم مزاج کے ہیں اور بعض سخت مزاج کے ہیں، بعض خوش اخلاق ہیں اور بعض بد اخلاق ہیں۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک الموت نے جب روح زمین سے مٹی لی تو انہوں نے مٹی ایک جگہ سے نہیں لی بلکہ انہوں نے مختلف جگہوں سے مختلف رنگ کی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم مختلف عادات کی ہوتی ہیں، مختلف شکل و صورت کی اور مختلف رنگ ان کے ہوتے ہیں۔ سوال: جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور وہ روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی اور وہ ان کے جسم کے جس حصے میں پہنچتی گئی اور وہ حصہ گوشت اور خون میں تبدیل ہوتا گیا۔ جب ان کی ناف تک پہنچی تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا، انہیں اپنا جسم بڑا خوبصورت معلوم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھنے پر قادر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے اسی خوشی کے مارے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب وہ روح ان کے پورے جسم میں پہنچ گئی تو انہیں چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، جو کہ الہام خداوندی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آسمان پر موجود تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا علم سکھایا اور تمام دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔